لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلی اللہ محمد وآل محمد. قرآن شریف میں خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک رسول خدا کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسلامی تاریخ کا زوال نہ کسی جنگ سے شروع ہوئی، نہ کسی خارجی حملے سے، نہ کسی اقتصادی کمزوری سے اور نہ کسی لشکری کمزوری سے، بلکہ وہ ایک لمحہ تھا جب رحمت عالمین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے قوم کی بھلائی کے لیے قلم و دعوات طلب. یہ واقعہ مشہور اور متفق علیہ ہے جسے تمام معتبر محدثین اہل سنت نے بیان کیا ہے. صحیح ہے بخاری میں یہ روایت ہے کہ اذا اشتد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجهه قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا. یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کچھ تحریر لکھوں جس کے بعد سے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. لیکن حیرت انگیز المیہ یہ تھا کہ بعض افراد اس لمحے میں بعض افراد نے یہ کہا کہ ان الرجل لا يحجر، بے شک یہ فرد یہ شخص زیان بک رہا ہے معاذ اللہ. بے شک وہ شخص زیان بک رہا ہے. یہ باتیں رسول خدا کی عصمت، عقل اور وحی پر حملہ تھی، جس کے بعد سے امت کی عقل نے وحی سے بغاوت کر گئی اور اس انکار کے اثرات پہلے وحی کے مقابلے میں نظر اور رائے کو فوقیت دی گئی. دوسرے قیادت امامت کے فیصلے نص نبوی یا وحی سے نہیں بلکہ قبائلی مشورے سے ہونے لگے. تیسرے امت تقسیم کر گئی، ایک وحی کے ساتھ اور دوسرا سیاست کے ساتھ. چوتھے خلافت کا معیار ہی بدل گیا، نص نبوی سے لے کر سقیفہ کی بیعت تک. حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد نے اس ظلم پر بظاہر صبر کیا، مگر خطبہ شقشقیہ میں یہ اعلان کیا کہ خدا کی قسم فلان نے خلافت کو زبردستی پہن لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں خلافت میں میرا مقام اس مرکز کی طرح ہے جو چکی کے محور میں ہوتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد وآل محمد نے فرمایا کہ تم کتنی جلدی اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کی. کیا رسول خدا نے تمہیں علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں حکم نہیں دی؟ اور جب انہوں نے خلافت کی وضاحت کرنا چاہی تو تم نے ان پر ہذیان گوئی کا الزام لگائی. یاد رکھے وصیت رسول کو ماننا صرف ولایت علی کو ماننا نہیں، بلکہ وحی کو نظر پر، اصولوں کو سیاست پر، قیادت کو قیاس پر فوقیت دینا ہے.
جب تک امت قلم و دعوات کی طلب کو رد کرتی رہے گی اس وقت تک وہ تاج و تخت کی غلامی میں جگڑتی رہے گی. اس وقت تک وہ تاج و تخت کی غلامی میں جگڑتی رہے گی. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ قافلے بغیر رہبر کے نہیں چلتے. اگر کاروان بغیر رہبر کے رہ گئی تو مقصد کھو بیٹھتا ہے, لوگ سمتیں بھول بیٹھتے ہیں. یہی قانون فطرت ہے, یہی تاریخ کی صدا ہے, یہی قرآن کی حکمت ہے, یہی قرآن کی حکمت ہے. اسلام بھی ایک قافلہ تھا جو جاہلیت کے اندھیروں سے علم اور ہدایت کے نور کی طرف بڑھتا ہوا, اور اس کے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد تھے, جنہوں نے پتھروں کے شہر میں محبت کے پھول اگائے اور دنیا کو بتا دیا کہ قیادت کا معیار, امامت کا معیار طاقت نہیں اخلاق ہے, قبیلہ نہیں بلکہ تقویٰ ہے, قبیلہ نہیں بلکہ تقویٰ ہے. لیکن سوال ہمیشہ وہی رہتا ہے کہ رہبر کے بعد قافلہ کہاں جائے گا, رہبر کے بعد قافلہ کہاں جائے گا. قرآن کے زمان میں بھی یہی سوال باقی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. محمد تو صرف رسول ہے, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, تو کیا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اگر کاروان بغیر رہبر کے رہ جائے گی, اگر کاروان بغیر رہبر کے رہ گئی تو یہیں سے پیچھے ہٹنا زوال بن جائے گا. اسی لیے ان کے قلب کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کاروان کے رہبری کا فیصلہ وحی کے تحت ہو, وحی کے تحت ہو نہ کہ سیاست کے تحت, وحی کے تحت ہو نہ کہ سیاست کے تحت. اور اس سوال کا جواب ایک ہی مقام پر, تاریخ میں ایک ہی مقام پر محفوظ ہے, وہ ہے قدیرکم. 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو, وہ دن جب مکہ اور مدینہ کے درمیان قدیرکم کے مقام پر قافلہ رکا, زمین گرم تھی, سورج دہک رہا تھا, حاجیوں کی تعداد لاکھوں میں تھی, رسول اللہ نے کہا کہ سب رکیں, انتظار کریں, گواہ بنے. پھر وہ منظر آیا جس نے قیامت تک کے لیے امامت کی معیار کو طے کر دی. رسول اللہ نے امیر المومنین کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا, من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, میں جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے. اور امام احمد بن حنبل کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اگر حدیث قدیر بنی امیہ کے کسی فرد کے حق میں ہوتی تو وہ منبر پر روزانہ اعلان کرتے. تو پھر کیا ہوا, رسول کا جنازہ گھر میں تھا اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا بازار گرم تھا. علی اور بنی ہاشم رسول کے تدفین میں مشغول تھے اور لوگ سقیفہ میں اقتدار کی کشمکش میں تھے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اگر میں حق کے لیے کھڑا ہوتا تو دین پر فتنہ برپا ہوتا, اس لیے میں نے صبر کیا. آج بھی دنیا امامت کے بحران سے گزر رہی ہے. آج علی کی علم, عدل اور تقوی کو چھوڑ کر خاندانی
قبیلہ پرست سازشکاری استعماری اعلی کار اور بے ایمان سیاستدان کو رہبر بنایا جا رہا ہے. جب تک امت قدیر کے علی کو نہ پہچانے گی رہبری کے تحت میں رہے گی. قدیر ہم کو سکھاتی ہے کہ رہبر وہی ہوگا جس کو رسول نے چنا. سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سمی بولی خدا بولا علی مولا علی مولا حیدری آمین. ہمارے سب دری آواز بلند پر سلوات. صلی اللہ علیہ محمد والے قدیر کا انکار دین کی تکمیل سے انکار ہے اور قدیر کا اقرار دین کی بقا کی ضمانت ہے. یہ تاریخ کی ایک داستان نہیں بلکہ امت کی مسلسل غفلت اور قیادت وحی سے انحراف اور دینی شعور کی گمشدگی ہے. یہ دینی شعور کی گمشدگی ہے. یہاں واقعات نہیں تاریخ بولتی ہے. یہاں جملے نہیں زخم لہو ہے. یہاں جملے نہیں زخم لہو ہے. یہاں آنکھیں نہیں بلکہ دل پڑتے ہیں. یہاں آنکھیں نہیں بلکہ دل پڑتی ہے. وہ امت جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لیا تھا اسی امت نے قرآن کے ناطق وارثوں کو دربدر کیا. وہ ہستیاں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہی کرتا جس میں جبرائیل ہر شب سلام کہنے آتے تھے اور یہی دروازہ ایک دن آگ کے لپیٹ میں آ گیا. ان ہستیوں کو امت نے سب سے پہلے تنہا کیا پھر نشانہ بنا کر مصلحت کے نام پر تاریخ سے کاٹ دیا. چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کے بعد وہ دروازہ جلایا گیا جس پر فرشتے سلام کہتے تھے اور وہ خاتون جو صبر کی تصویر تھی جب اپنے حق کے لیے دربار میں گئی تو کیا پایا؟ انکار جھٹلانا محرومی زخم تنہائی خاموش دفن. اور ان بے رحم سیاستدانوں نے وہ دروازہ جلایا اور گھر میں داخل ہو کر در و دیوار میں اس صبر کی پیکر کو پس دیا. اور ان کے شوہر جو رسول کے وصال کے بعد مصروف تقسیل تکفین اور تدفین تھے ان سے خلافت کو چھینا گیا. پہلے تو خلافت سے محروم کیا اور جب خلافت ملی تو جمل صفین اور نہروان جیسے فتنوں میں ان کو الجھایا گیا. علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ صفین میں معاویہ نے جنگ کی تھی. معاویہ یہ وہی ہے جو شام کی سلطنت کا تاج پہنے دین کو اقتدار کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا. دین کو اقتدار میں ڈھالنا چاہتا تھا. دین کو اقتدار کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا اور اس ذات پر سجدے میں اس ذات پر حملہ کیا. علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلافت امام حسن علیہ السلام کی سپرد ہوگی مگر امت کا صبر جواب دے چکا تھا. جنگیں سازشیں اور دھوکے تمام ہر طرف سے لپکنے لگی. وہ معاویہ جو علی علیہ السلام سے لڑ چکا تھا اب امام حسن علیہ السلام سے صلح کا خواہاں تھا مگر یہ صلح دھوکا تھا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں امت کے خون کو بچانا چاہتا ہوں لیکن لوگوں نے ان کو بزدل کہا. ان کے خیمے لوٹے ان کے ساتھیوں کو بہکا کر ان پر حملہ کیا اور آخرکار معاویہ نے ان کے زوجہ کو خرید کر ان کو زہر دلوایا. یہ زہر اندر سے جگر کو کاٹتا رہا اور باہر سے لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے اور ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے. آخر میں بغیر کا اقرار
یہ تاریخ کی ایک داستان نہیں بلکہ امت کی مسلسل غفلت اور قیادت وحی سے انحراف اور دینی شعور کی گمشدگی ہے. یہ دینی شعور کی گمشدگی ہے. یہاں واقعات نہیں تاریخ بولتی ہے. یہاں جملے نہیں زخم لہو ہے. یہاں جملے نہیں زخم لہو ہے. یہاں آنکھیں نہیں بلکہ دل پڑھتے ہیں. یہاں آنکھیں نہیں بلکہ دل پڑتی ہے. وہ امت جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لیا تھا اسی امت نے قرآن کے ناطق وارثوں کو دربدر کیا. وہ ہستیاں جن کے بارے میں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہی کرتا جس میں جبرائیل ہر شب سلام کہنے آتے تھے اور یہی دروازہ ایک دن آگ کے لپیٹ میں آ گیا. ان ہستیوں کو امت نے سب سے پہلے تنہا کیا, پھر نشانہ بنا کر مصلحت کے نام پر تاریخ سے کاٹ دیا. چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کے بعد وہ دروازہ جلایا گیا جس پر فرشتے سلام کہتے تھے, اور وہ خاتون جو صبر کی تصویر تھی جب اپنے حق کے لیے دربار میں گئی تو کیا پایا؟ انکار, جھٹلانا, محرومی, زخم, تنہائی, خاموش دفن. اور ان بے رحم سیاستدانوں نے وہ دروازہ جلایا اور گھر میں داخل ہو کر در و دیوار میں اس صبر کی پیکر کو پس کیا. اور ان کے شوہر جو رسول کے وصال کے بعد مصروف تکفین اور تدفین تھے, ان سے خلافت کو چھینا گیا. پہلے تو خلافت سے محروم کیا اور جب خلافت ملی تو جمل, صفین اور نہروان جیسے فتنوں میں ان کو الجھایا گیا. علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ صفین میں معاویہ نے جنگ کی تھی. معاویہ یہ وہی ہے جو شام کی سلطنت کا تاج پہنے دین کو اقتدار کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا. دین کو اقتدار میں ڈھالنا چاہتا تھا. دین کو اقتدار کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا اور اس ذات پر سجدے میں اس ذات پر حملہ کیا. علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلافت امام حسن علیہ السلام کی سپرد ہوگی, مگر امت کا صبر جواب دے چکا تھا. جنگیں, سازشیں اور دھوکے تمام ہر طرف سے لپکنے لگی. وہ معاویہ جو علی علیہ السلام سے لڑ چکا تھا اب امام حسن علیہ السلام سے صلح کا خواہاں تھا, مگر یہ صلح دھوکا تھا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں امت کے خون کو بچانا چاہتا ہوں, لیکن لوگوں نے ان کو بزدل کہا, ان کے خیمے لوٹے, ان کے ساتھیوں کو بہکا کر ان پر حملہ کیا اور آخرکار معاویہ نے ان کے زوجہ کو خرید کر ان کو زہر دلوایا. یہ زہر اندر سے جگر کو کاٹتا رہا اور باہر سے لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے اور ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے. آخر میں بقیع میں دفن کرنا پڑا. جب یزید کی بیعت کی تلوار امت کے سر پر لہرائی گئی تو سب نے سر جھکا لیا, لیکن حسین نے انکار کیا. یزید وہ جو شراب پیتا تھا, جو اذان کی آواز کے ساتھ گانوں کی آواز بلند کرتا تھا, جو قرآن کی مذاق اڑاتا تھا, جو مدینہ کو لوٹنے کے لیے لشکر بھجوایا تھا, اس کے ہاتھ سے بیعت یہ حسین کے لیے ناممکن تھا. مثلی لا یبایع مثلہ. کربلا جہاں پانی بند کی گئی, جہاں علی اصغر جیسا شیرخوار کو تیر مارا گیا, جہاں سکینہ کی آنکھیں پانی کی خواب دیکھتی رہیں,
گیا جہاں سجاد کے گلے میں زنجیر تھی، جہاں حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ یزید کے دربار میں اہل حرم کو اس طرح لایا گیا کہ کوئی باغی قیدی ہو۔ کربلا جہاں پیاس، تلوار، تیر، آگ، علی اصغر کی پیاس، زینب کا صبر، سجاد کی زنجیریں اور حسین کا بے سر جسم۔ اس زوال کا آغاز تب ہوتا ہے جب حق کو پہچاننے کے بعد بھی اس سے انکار کیا جائے، جب اقتدار ایمان پر غالب آ جائے، جب زہر سچ سے زیادہ قابل قبول ہو جائے، جب نواسے رسول کا سر نوکے نیزہ اور منبر سے یزید کے لیے دعائیں مانگی جائے، اور منبر سے یزید کے لیے دعائیں مانگی جائے۔ کربلا کی جیت ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی، کربلا کے مظالم تمام معصوم کے نظر میں تھے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سرہانے آئے اور یہ حالت دیکھی تو رونے لگے۔ امام حسن نے پوچھا کہ بھائی کیوں روتے ہو؟ امام حسین نے کہا میں کیسے گریہ نہ کروں جب آپ کو مسموم دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے مجھے بن بھائی کی کر دیا ہے، بے بھائی کی کر دیا ہے۔ امام حسن نے فرمایا بھائی اگرچہ مجھے زہر دلوایا گیا، مجھے زہر دے دیا گیا، مگر میں جو چاہوں وہ مہیا ہے، میں جو چاہوں وہ مہیا ہے۔ بھائی، بہنیں اور خاندان کے سب افراد موجود ہیں، تمام افراد موجود ہیں، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تمہاری طرح تو میری حالت نہیں ہے۔ تم پر 30,000 اشقیاء کا ہجوم ہوگا اور وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم امت محمدی ہے، وہ تمہیں محاصرہ کر کے قتل کریں گے، وہ تمہارا خون بہائیں گے، وہ تمہارے عورتیں اور بچے کو اسیر کریں گے، وہ تمہارا مال لوٹیں گے، اور اس وقت بنی امیہ پر خدا کی لعنت روا ہو۔ گرم ریت پر نواسہ رسول امام حسین، اہل بیت اور ان کے ساتھی وفادار اصحاب کے لاشیں بے گور و کفن بکھرے پڑے تھے۔ خیموں کا وجود راکھ میں تبدیل ہو گیا، خیموں کا وجود راکھ بن چکا تھا، اور انہی راکھ کے ذروں کے درمیان چادر سے محروم بیویاں، لیتے یتیم اور نحیف امام سجاد، گردن میں گرا توق، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے، اور نگاہوں میں ایسا اندوہ جس کو دیکھ کر خود زمین تھرا اٹھتی ہے۔ 11 محرم کو عمر سعد نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے مقتولین کو دفن کر دیا جائے اور اہل بیت رسول کو قید کر کے کوفہ لے کر جائے۔ امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پر چھوڑ دیا گیا۔ کربلا کی خاک پر صرف آنسو باقی تھے اور مظلومیت کی مہک۔ اونٹ تیار کیے گئے، لیکن یہ اونٹ وہ نہ تھے جو سفر کے لیے زین و پالان کے ساتھ آمادہ کیے جاتے ہیں۔ یہ بے کجاوے اونٹ تھے جس پر عورتوں اور بچوں کو بے پردہ بٹھایا گیا۔ امام زین العابدین جو بیماری کے باعث نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، انہیں رسیوں سے جکڑ کر ننگے اونٹ پہ بٹھایا گیا، گردن میں گرا توپ تھا اور ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ جب یہ قافلہ اسیری 12 محرم کو کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو شہر کے گلیوں کے کنارے
تماشائیوں کا ہجوم تھا. کچھ چہرے حیرت زدہ اور کچھ نہ کے اشکبار تھے. خاص طور پر عورتیں یہ مظلومانہ قافلہ کو دیکھ کر بے اختیار رو پڑتے. مگر زینب کی لب پر کوئی شکایت نہ تھی، بلکہ دل میں رب کریم سے یہ شکریہ ادا کرتی کہ قربانی پیش ہو گئی، قربانی قبول ہوئی. اگر کوئی شکوہ تھا تو ان لوگوں سے تھا جنہوں نے وفاداری کی قیمت ستم سے چکائی. جنہوں نے وفاداری کی قیمت ستم سے چکائی. کوفے کے لوگ قافلے کے بچوں پر کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے پھینکتے تھے. روٹیوں کے صدقے کے طور پر روٹیوں کے ٹکڑے پھینکتے تھے. لیکن جناب ام کلثوم اور بچوں نے اس چیزوں کو واپس پھینک دیا. آواز آئی، ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. جب یہ قافلہ قصر عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچا تو اس ظالم نے امام سجاد علیہ السلام کی قتل کا حکم صادر کیا تھا. لیکن بی بی زینب نے ایسے جرأت اور شجاعت کے ساتھ لب کشائی کی کہ اس کا غرور لرز اٹھا اور وہ اپنی ہی حکم کو واپس لینے پر مجبور ہو گیا. یہ زینب تھی اجڑی ہوئی مگر حوصلے سے معمور. اور وہ وقت بھی آیا جب کوفے کی گلیاں قیامت کے منظر پیش کرنے لگی. نیزے بلند کیے گئے، نیزوں پر شہدائے کربلا کا سر، سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس. مسلم جساس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ سر بدر کامل کی طرح روشن تھا، ایسا کہ جیسا محمد مصطفیٰ کا عکس ہو، ایسا کہ محمد مصطفیٰ کا عکس ہو. اور ریش مبارک خضاب کے وجہ سے سیاہ تھی اور چہرہ نور سے چمک رہا تھا. جب زینب اپنے بھائی کے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھا تو رو پڑی. اب صبر کے بندھن ٹوٹ گئے. لب پر کچھ شکوہ نہ تھی مگر دل میں صبر کے پرتیں بہہ رہی تھی. زینب نے پکارا، اے اہل کوفہ، خاموش ہو جاؤ. تمہارے مردیں ہمیں قتل کرتی ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر گریہ کرتی ہیں. قیامت کے دن خدا تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. رویداد کربلا کے بعد یہ سب سے کربناک ترین باب ہے. یہ وہ باب ہے جہاں خون بہہ چکا تھا مگر ابھی ظلم کے تمسخرات باقی تھے. یہ وہ وقت تھا جہاں عصمت کی عظمت کو توق میں چکڑا گیا اور طہارت کے آنسو بازار میں بہ رہے تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل الطيبين الطاهرين. خدایا اس چیز کو ذاکر سے، بنا کو بانیان محترم سے اور سماعت کو سامعین سے قبول فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم کو تعلیمات دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دین اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما. ہم کو ولایت کو سمجھنے اور اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما.